سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا خدا نامے میں۔ آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ایک اور صحابیہ کے تذکرے کے ساتھ، دنیا جنہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے نام سے جانتی ہے۔ ہجرت نبی کے 4-5 سال کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم نور مجسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندوناک خبر سن کر سخت ملول و محزون ہو گئے اور آپ کے چشمہ مبارک سے سیل اشک رواں ہو گیا، اور یہ خاتون کی وفات کی خبر تھی۔ آپ فوراً میت والے گھر تشریف لے گئے اور ابدی نیند سونے والی خاتون کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، خدا آپ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھی، آپ خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کھلاتی تھی، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی تھی لیکن آپ مجھے پہناتی تھی۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمزدہ اہل خانہ کو اپنے قمیص مبارک مرحمت فرمائی اور ہدایت کی کہ انہیں میری قمیص کا کفن پہناؤ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کا اوپر کا حصہ کھود چکے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے اترے اور اپنے دستے مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس سے مٹی نکالی۔ جب یہ کام پورا ہو چکا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لحد کے اندر لیٹ کر دعا مانگی، الہی میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع کر۔ یہ دعا مانگ کر آپ قبر سے باہر نکلے تو شدت غم سے ریش مبارک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوشبخت اور عالی مرتبہ خاتون جن سے سید المرسلین خیر الخلائقین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گہرا لگاؤ تھا اور پیار تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ وہ سردار قریش ہاشم بن عبد مناف کی پوتی اور حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو، حضرت ابو طالب کی زوجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور سمدین، اور حضرت جعفر طیار شہید موتا اور حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ اور خاتون جنت حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خوش دامن تھیں۔ حضرت فاطمہ کے والد اسد بن ہاشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے سوتلے بھائی تھے۔ اسد کی والدہ کا نام خیلہ بنت عامر تھا اور حضرت عبد المطلب سلمہ بنت عمر بن زید نجاری کے بطن سے تھی۔ تاریخ میں اسد بن ہاشم کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم میں ہوش کی آنکھ کھولی اور اسی میں پروان چڑھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت اعلیٰ اوصاف خصائل کے مالک تھیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے نگاہ گوہر شناس نے انہیں اپنی بہو بنانے کے لیے منتخب کیا اور اپنے فرزند عبد مناف یعنی ابو طالب سے ان کا نکاح کر دیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 فرزند اور 3 لڑکیاں عطا کیں۔ لڑکوں کے نام طالب، عقیل، جعفر اور علی تھے اور لڑکیوں کے نام ام ہانی، اصل نام باختلاف روایت فاختہ، ہند یا فاطمہ، جمانہ اور ربطہ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو خاندان بنی ہاشم نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کے فرزند حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اولین نوجوان لڑکوں میں سے تھے۔ خود حضرت فاطمہ بھی ابتدائی دعوت میں سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے دوسرے فرزند حضرت جعفر طیار بھی اسلام لے آئے۔ اعلان نبوت کے بعد جب مشرکین اہل قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر گئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد اور 6 سال بعد میں مسلمانوں کے 2 قافلے ایک کے بعد دیگرے ارض مکہ مکرمہ کو الوداع کہہ کر حبشہ چلے گئے۔ ان مہاجرین میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند دلبند حضرت جعفر بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس بھی تھیں۔ حضرت جعفر پہلی ہجرت حبشہ کے شرکاء میں سے تھے۔
حضرت فاطمہ نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرزند اور بہو کی جدائی برداشت کی۔ اعلان نبوت کے 7 سال بعد مشرکین قریش نے فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کے حوالے نہ کریں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ کوئی رشتہ ناتا رکھے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے، انگوٹھا لگایا اور اس کے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ حضرت ابو طالب کو اس معاہدے کا علم ہوا تو وہ ہاشم اور ان کے بھائی مطلب کے تمام اولاد و احفاد کو ساتھ لے کر شعبہ ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ بنو ہاشم بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شعبہ ابی طالب میں مصائب و آلام جھیلتے رہے۔ ان محصورین میں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھی۔ اس مصیبتوں دور میں انہوں نے اپنے اہل کنبہ کے ساتھ کمال درجے کی ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اعلان نبوت کے 10 سال بعد حضور کے چچا حضرت ابو طالب وفات پائی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی ذمہ داری حضرت فاطمہ نے اٹھا لی، اور وہ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر آپ پر شفیق تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بڑی محبت تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور ان کے گھر قیام فرماتے۔ حضور نے کئی بار ان کی شفقت، شرافت اور خصائص اور ان کے خصائل حمیدہ کی تحسین فرمائی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کے چند سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں وفات پائی۔ حضور نے ان کی وفات کو شدت سے محسوس کیا، اپنی قمیص مبارک اتار کر کفن دیا اور تدفین سے پہلے قبر میں اتر کر لیٹ گئے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا، ابو طالب کے بعد فاطمہ بنت اسد سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی۔ میں نے اپنی قمیص ان کو اس لیے پہنائی کہ جنت میں انہیں حلہ ملے، قبر میں اس لیے لیٹا کہ قبر کی تکلیفوں میں، شدتوں میں آسانی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو فاطمہ بنت اسد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی اور حضرت جعفر کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے فرزند عقیل اور صحابزادیوں میں ام ہانی اور جمانہ کو بھی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ جس خاتون کو سید المرسلین فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کا کفن ملا ہو، جس کے آخری آرام گاہ سے باعث تکوین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مسوا ہو، اس کی منصبے اور مرتبے کا کیا کہنا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور تذکرے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔